کیا بات ہے کہ اللہ ساتھ ہے بھیا. یہ کتابی باتیں، علمی باتیں، مذہبی بحث مباحثے، قرآن میں یہ فلاں ہے، حدیث میں یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ فلانا ہے، یہ 14 علوم ہے، فلانے ہیں، اور جی گیتا میں یہ لکھا ہے، شیتا میں یہ لکھا ہے. ارے بھیا میں یہ اتنی زیادہ علمی کتابیں، وہ ساری ڈیٹیل نہیں جانتا، نہ مجھے اتنا ڈیٹیل کا شوق ہے، نہ میری اتنی کوئی وہ انٹرسٹ ہے خاص. وہ تو میں ریفرنسز وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں قرآن وغیرہ کے، تاکہ جو میں پریکٹیکل طور پہ جو کچھ ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہوں اور کرتا ہوں، کبھی کر لوں گا اللہ کی مدد سے، اس پہ بتا دوں کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے فضل سے ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو دیٹ بھیا اپن تو ایک گیمر ہے. گیمر کو ایک ہی کام آتا ہے کہ وہ گیم کھیلتا ہے. بھائی ہم گیم کھیلتے ہیں، ہم پرفارم کرتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں ہماری گیمنگ ہے. جس کو ماننا مانے، جس کو نہیں ماننا نہ مانے. گیمر تو گیمر ہوتا ہے. تو بھیا ہم نے فزیکل ورلڈ میں آ کے گیمنگ کی، لیجنڈری گیمنگ کی، زمین و آسمانوں کے اندر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں. بارش رکوا کے دکھا دی، بارش کروا کے دکھا دی، موسم پلٹ کر دکھا دیے، مردہ زندہ کروا کے دکھا دیا، غزہ پہ بارش برسا کے دکھا دی، اسرائیل کے اوپر جو ہے نا وہ آندھی طوفان بھیج کے دکھا دیے، اور بھی بہت کچھ کروا کے دکھایا. اللہ کی مدد لی میں نے. سو میں نے تو پرفارم کیا. میں تو گیمر ہوں اور میں گیمنگ کی دنیا کو جانتا ہوں، اور گیمنگ ہی جو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. گیمنگ ہی سے میں قرآن و حدیث کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا بھی ہوں الحمدللہ. سو اگر کسی کو زیادہ ہی آگ لگی ہوئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ میں کیوں رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے کو گاڈ نہیں مانتا، اس کا ریزن یہ کہ میں نے ان کو جب ٹیسٹ کیا، ان کو ایگزامینیشن کے اندر حال میں بلایا، اپنے اسپریچول بیٹل گراؤنڈ کو سجایا، اور اس میں جب ایف ڈی مسلم کودا، ایف ڈی فائنل ڈسٹرائر، میرا کلین کا بھی نام تھا ڈوٹا 2 کے اندر. سو اینڈ وی ور ویری اسٹرانگ اینڈ پاورفل ٹیم ان ڈوٹا ایز ویل. الحمد للہ اللہ کے فضل سے گیمنگ ہی میری لائف کا ایک بہت زبردست پارٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج میں فزیکل ورلڈ کا گیمر بھی بنا، اور یہ اللہ کا فضل ہے. سو میں نے جب ان گاڈس کو ٹیسٹ کیا، ان کو چیلنج کیا، ان کو بلایا کہ آؤ مقابلے پر، تو کوئی بھی نہیں آ سکا. ٹھیک ہے. اس لیے میں ان کو گاڈ نہیں مانتا. ان کو کس نے روکا تھا کہ میرے مقابلے پر آ کے مجھے شکست دیتے اور مطلب پروو کرتے کہ یہ گاڈ ہے؟ نہیں آئے نا. ان کو کسی نے روکا. اگر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو چلو، روکنے والا تو اللہ ہے پھر. آج تک نہیں ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آ کے مجھے جو ہے نا میرے سر کے اوپر اپنا بادل کریٹ کر دیتا اور اپنے نام کے اندر اس کو تبدیل کر دیتا اور یہ دکھا دیتا کہ ہاں جی یہ ہے میرا نام، میں ہوں رام، میں ہوں کرشنا، میں ہوں وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے. نہیں ہے نا. اللہ نے ایک دفعہ تھوڑی کوئی 100 200 300 دفعہ دکھا دیا ہوگا مجھے اپنا نام. کتنے نام تو میں نے دکھائے نہیں ریکارڈنگ کر کے، اور کتنے ہی میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے ہیں. کچھ نام اللہ کے وہ تھے جو اس نے اس طرح سے اسٹائل میں لکھے ہیں کہ وہ تھوڑا غور کرنے پہ سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بندہ کہہ سکتا ہے نہیں یار یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، تو پیراڈولیا کا شکار ہو گیا اس لیے تو ایسا کہہ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. اگر وہ پیراڈولیا کے شکاری پہ تھا، تو وہ جو اللہ کے کلیئر نام واضح طور پہ اللہ نے باقاعدہ عربی میں واضح بڑے بڑے الفاظ میں لکھ کر دکھائے. ٹھیک ہے. ریئل ٹائم میں لکھ کے دکھائے. 10 10 منٹ کے میرے جو ڈویل فوٹیج کی جو لمٹ ہوتی ہے کیمرے کی، اس کی لمٹ کے دوران میں دکھائے. اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں لوگ کہ وہ جو اللہ کے نام بڑے بڑے اللہ نے عربی میں لکھ کے دکھایا، وہ کون لے کے آ رہا تھا میرے پاس؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے سامنے بادلوں کے اوپر کون لے کے آتا ہے؟ بتا دو. میں تو خود فزیکل ورلڈ میں پرفارم کر رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ آسمان، مطلب یہ کہ جو نظر نہیں آ رہا، وہ پرفارم کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وہ تو میں نہیں ہوں. یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو کر رہا ہے کچھ. مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں کہتا ہوں تو کراچی سٹی کا جو ہے نا وہ موسم گرم ہو گیا اور پورے کراچی جو ہے نا آگ میں تپنا شروع ہو گیا. یہ اکتوبر اور نومبر، یہ اکتوبر 2024 کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جون 2024 کی بات کر رہا ہوں کہ لاہور شہر میں بارش بند ہو گئی. جولائی 2024 میں لاہور شہر میں بارش آن ہو گئی. کیا تھا؟ سیریزیں پڑی ہوئی ہیں، پروفس پڑے ہوئے ہیں، پریکٹیکلس پڑے ہوئے ہیں. پورے پاکستان کا فلوٹ سسٹم ریورس ہو کے چلا گیا. مری کے اندر جو ایک ہفتے سے برف کا طوفان جاری تھا، آنن فانن چلا گیا، ریورس ہو گیا. گرمی آ گئی، سورج نظر آنا شروع ہوا، اور وہاں جو آرمی پہنچ نہیں پا رہی تھی، آرمی پہنچ گئی ہیلپ کرنے کے لیے. غزہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کی آرمی پہنچ رہی ہے، ان کے ٹینک جو ہے نا زمین میں پھنس گئے. اتنی بارش، اتنی بجلیاں، طوفان سب پہنچ گئے وہاں پر. کیسے؟ اچانک کیا ہوا؟ کون تھا میدان میں؟ لیجنڈ آف اللہ واحد القہار تھا. وہی تو یہ کر رہا تھا. وہ میں ہوں. آئی ایم دا لیجنڈری فلانسر آف پاکستان. اور یہ اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اتنے کارنامے سر انجام دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی کافر جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ جی چاند کے ٹکڑے نہیں کیے تھے، اور جی میریکل کوئی نہیں پرفارم کیا، اور وہ تو معجزات دکھا نہیں سکتے تھے، جو بہت سے نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ان کا معجزہ تو صرف قرآن ہے.
انہوں نے پریکٹیکلی اس کے علاوہ کوئی میریکل پرفارم نہیں کیا. یہ وہ گمراہوں کا طبقہ جو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں، منافقین ہیں. تو میں تو ان سب کے منہ پر تھپڑ ہوں ایک بہت بڑا. ایک ایسا گیمر جس نے وہ پرفارمنس دکھائی ہے جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور مدد تو اس نے کی ہے نا. تو آخر اس کائنات کے چلانے والے سب سے بڑے بادشاہ اور حکمران کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ میری مدد کرے؟ 8 ارب انسانوں کے اندر میں ہی ملا تھا اس کو. ایک بات کر رہا ہوں، بولو. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں آ کر اعلان کیا تھا نا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو لوگوں نے مطالبات کیے تھے، دکھاؤ کیا ثبوت ہے کہ ہم نبی ہو، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی مردے زندہ کرو، کوئی آسمان سے کھانا منگاؤ جیسے پچھلے نبی کرتے تھے. لوگوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی. ڈیمانڈوں والے بات نہیں تھی، اللہ کی مرضی پہ نشانیاں آتی ہیں. تو انہوں نے جو کچھ دکھایا اس کی ویڈیو فوٹیج نہیں بن سکی بس. ٹھیک ہے. اور اگر ویڈیو فوٹیجز ہوتی تو آج کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، کیونکہ اگر اس دور کی ویڈیوز ہوتی تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ایک وقت تھا رائٹ فل ریلیجن، جو کہ کھلی ہوئی بھی ہے، rightfulreligion.com اردو ورژن الحمدللہ تیار ہو رہا ہے. تو رائٹ فل ریلیجن کی ٹیم نے جب کام کیا اور مولانا ابرار عالم صاحب نے اپنی ریسرچ پیش کی تر و تازہ لاشوں کے حوالے سے، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں خون سمیت ان کی قبر کے اندر محفوظ رہتی ہیں. تو انہوں نے جب اپنی ریسرچ کو پبلش کیا، اخبارات والوں سے کانٹیکٹ کیا گیا، میڈیا والوں سے کانٹیکٹ کیا گیا، دنیا بھر کے یونیورسٹیز اور کالجز اور پروفیسرز اور میڈیا اور نیشنل جغرافک BBC ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا گیا، لاکھوں ای میلز بھیجی گئیں، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. اور تقریباً 10 سال تک ایفرٹ کیے گئے. بتایا گیا، اور حالانکہ مسلمانوں کے ڈاکٹروں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی مطلب لاکھوں مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے یہ واقعات کہ قبریں کھلتی ہیں اور نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ ہوتی ہیں. اور یہ تو کوئی ڈھکی چوپی بات تو نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میڈیا پہ موجود ہے. پر بات ہی کہ 8 ارب انسانوں تک تو نہیں پہنچی نا یہ بات. وہ کون پہنچائے گا؟ میں تو نہیں پہنچا سکتا اس طرح سے، کیونکہ 8 ارب انسانوں کے لیے پہنچانے کے لیے جو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، جتنی ایڈورٹیزمنٹ چاہیے، وہ اتنا پیسہ میرے پاس تو نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے کہ بھائی اور لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے گا نا کہ آئیں کنٹریبیوٹ کریں دین اسلام کے کام پر، اسلام کے کام پہ میرے ساتھ. مجھے پیسہ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ نیڈ یور منی. مجھے کسی سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. ہاں جو مجھ سے سروس کے لیے کانٹیکٹ کرے گا ایز اے پروفیشنل، وہاں پہ میں فری لانسر ہوں، وہاں میں آسرا بھی نہیں کروں گا. لیکن جب دین کا کام ہے اپنے اپنے طور پہ جس کو جو کرنا کرو. لیکن جب ایک فیصلہ کر دیا گیا، 10 سال وہ مولانا صاحب کام کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے طور پہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، یا جس کے جن ٹیموں کے ساتھ بھی لگے ہوئے. 10 سال انہوں نے ریسرچ کے اندر لگا دیا، اس سے پہلے بھی ریسرچ کرتے رہے، ابھی بھی لگے ہوئے. لاشوں پہ بات کر دی، روحوں کے وجود پہ بات کی، شاہ عقیق بابا کے کارنامے بتا دیے. اس پہ تو چلو شاہ عقیق بابا تو بابا پر پاکستان کی آفیشیل میڈیا نیوز چینل نے پروگرام کیے ہوئے، BBC اردو نیوز نے جو ہے نا خبر شائع کی ہوئی ہے. امت اخبار والوں نے 11 قسطیں پبلش کی ہیں ریسرچ کے بعد، اپنی وہاں کے مریضوں سے ملنے کے بعد، جنہیں شاہ عقیق بابا نے آپریشن کر کے ٹھیک کیا، حالانکہ قبر میں جسم ہے، ان کی روح کر رہی ہے وہ کام. کسی کافر کی قبر پہ تو آپریشن نہیں ہو رہے، روحانی آپریشن، روحانی علاج. لیکن ہمارے ہی اس پاکستان کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ دونوں مل کر کبھی روحانی بابوں کی ایسی تیسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی بابا کوئی شے نہیں لگے ہوئے ہیں، کبھی روحانی علاج کو ٹوپی ڈرامہ کہہ رہے ہیں. پھر ایک دن میں نے غصے میں آ کے جب ان دونوں کے خلاف لیکچر ریکارڈ کیا تھا، اور پھر اللہ نے ان دونوں کو میرے ہاتھوں ذلیل کر دیا. اللہ نے آسمان سے نشانی ظاہر کر دی. دیکھ لینا میرا وہ لیکچر، لیجن آف اللہ کا قہر. یہ ٹائٹلز وغیرہ بھی الحمدللہ جب اللہ چاہتا ہے تو میرے دل میں آ جاتے ہیں کہ یہ ٹائٹل رکھنا ہے. وہ جب چاہتا ہے تو میرے دل میں ڈالتا ہے کہ آ کے کلیم کرو فلاں چیز کا یا کچھ ہے، میں کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب، میری اپنی کوئی خواہش ہو میں چاہوں تو تب نہیں ہوتا. میں تو مچھر رکھ لوں زندہ نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو ایک مچھر نہیں کئی مچھر زندہ ہو کے چلے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہ ہو چکا ہے، پروو ہو چکا ہے. لیکن اب یہ ساری فوٹیجز کون سی ہیں؟ جو میں نے ریکارڈ کی ہیں اپنے ہی کیمرے سے، خود ریکارڈ کی ہیں. اب میرے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایڈٹ ہے، کسی اور کی بنائی ہوئی، کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب روحوں پہ بات ہو گئی اس کے بعد ہم پہنچے یہ جو ہے یہ رائٹ فل ریلیجن والے، رائٹ فل ریلیجن کے ریسرچ کے تحت نیچرل کریچرز تک بات پہنچی کہ درند پرند چرند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ ان کے اوپر اپنے نام لکھتا ہے جب ان کو کریٹ کرتا ہے پانی سے، جب ان کو پانی کو جب ٹرانسفارم کرتا ہے ہاتھی میں، شیر میں، بلی میں، تو اللہ اس پانی سے ٹرانسفارمیشن کے دوران ہی اپنا نام بھی لکھ دیتا ہے. ہر ایک پہ نہیں لکھتا.
چھپا مطلب چھپے ہوئے یہ نام دیکھنے پڑتے ہیں. پرندوں کے جسم پہ دیکھنا ہوتا ہے, جانوروں کے جسم پہ دیکھنا ہوتا ہے, کسی میں بالکل واضح لکھا ہوتا ہے, کسی میں تھوڑا سا غور کرنے پہ پتہ لگتا ہے. لیکن جن پہ واضح ہے ان کو تو مانو نا, لیکن نہیں. اور پھر یہ کہ نہیں یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی تھی, کہاں سے تھی. ابے بھائی 10 10 سال پرانی ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب پہ, 15 سال پرانی, یہ پرانی. کسی نے اپنے پرانے کیمروں سے ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں, پتہ نہیں کون سے گاؤں سے دیہات سے. وہ پتہ لگ رہا ہے دیکھ کے کہ ریئل فوٹیج ہے. میڈیا والے بیٹھے ہیں, ایک کتے کا بچہ 2 منٹ تک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 1 منٹ سے زیادہ دیر تک اللہ 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 کہتا رہا. میڈیا والے کیمرہ لے کے کھڑے ہیں, پبلک میں وہ کتے کا بچہ بول رہا ہے اللہ کا نام. اور جو غریب لوگ جو بھی تھے ان کے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ابھی بھی تو غریب ہی نظر آ رہا ہوں گا نہیں کچی دیوار کے ساتھ میں. اللہ کو اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوں. میں چاہے بادشاہ کے محل میں بیٹھوں, میں وہاں پہ بھی کیمرہ آن کر کے شروع ہو جاؤں گا. میں تو سی ویو پہ بھی شروع ہو جاتا ہوں, میں تو پہاڑوں پہ بھی شروع ہو جاتا ہوں الحمدللہ. مجھے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, تو اللہ کو کیسے پڑے گا. تو شروع تو بھائی وہ کچی آبادی ہے یا پکی آبادی ہے. کافروں کو یہی تو تکلیف تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اگر مطلب اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو اسے تم ہی میں لیتے. مطلب ہم اتنے بڑے بڑے سردار, ہمارے پاس محل ہیں, گاڑی چیزیں ہیں, اتنا مال ہے, سامان ہے, عورتیں ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, حکومت ہے ہمارے پاس, حکومتیں. لیکن اللہ نے نبی بنایا تو تمہیں بنایا. مطلب وہ جو ہمارے سامنے کل جو ہے نا وہ ایک یتیم بچہ تھا, ہمارے سامنے پلا بڑا, کھیلا, کھایا پیا, اور کھانے کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی اپنا سامان نہ تھا, رہنے کے لیے اپنی جگہ نہیں تھی. وہ بھی چچا نے دادا نے ان کے گھروں میں پلنا بڑھنے والا, ان کے کھانے پینے کے سامان پہ چل کے جو ہے نا بڑا ہونے والا. اب وہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے, اور جی باقی سب لوگ اب اس کے آگے جو ہے نا ایمان لائیں اس پر, یعنی کہ اس کو مان لیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے. بس انکار کر دیا فوراً. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا کہ ہمارے ہی گھر میں پلہ بڑھے ہیں اور ہمیں ہی آگے بتا رہے ہو کہ تم رسول ہو اس کائنات کے رب کے, رب العالمین کے. یہ کون ہے یہ رب العالمین, کہاں ہوتا ہے. نمرود کو بھی یہ آگ لگی ابراہیم علیہ السلام سے کہ تو اچھا تم ہو جو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو. تو آگ میں ڈلوا دیا پھینکوانے کے لیے کہ پھینکو ان کو آگ میں اٹھا کے جلا دو, ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے. ابے برا کب کیا, وہ تو سچ بات کریں گے نا بھائی کہ تمہارے معبود جعلی ہیں, مصنوعی ہیں, جھوٹے ہیں, 2 نمبر ہیں. تو میں نے تو نبیوں کی ہسٹری میں دیکھا, نبیوں کے ساتھ کیا گیا, قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے. لوگ اپنی جہالت سے باز نہیں آئیں گے اور جہنم میں جا کے رہیں گے. میں بتا رہا ہوں آج بھی 21ویں صدی کے باوجود, ٹیکنالوجی کے باوجود, وہ جو کہتے ہیں نا جی ہم پروفیسر ہیں, ہم ڈاکٹر انجینئر ہیں, میں عام جاہل لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. گاؤں دیہاتی یا شہروں میں رہنے والے جاہل جنہیں کوئی دین کا علم نہیں ہے, نہ وہ کبھی پڑھتے ہیں کتابوں کو, بس ان سے بحث کرا لو, لڑائی جھگڑے کرا لو, قتل و غارت کرا لو, فساد کروا لو زمین پہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں. دوز who call themselves we are educated, we are doctors, we are engineers, we this and فلاں شو, ان کی بات کر رہا ہوں. ہم فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے ڈبل PhD ڈبل ماسٹر فلانا کیا ہے. مطلب fuck you are doing with your knowledge and this kind of things if you cannot even understand a basic thing, you don't even know the basic definition of the science. کچھ نہیں جانتے, گھنٹہ کچھ نہیں پتہ ان کو. سائنس کی باتیں کرنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہے. سائنس کون ہے, کسی کتے کا نام ہے کیا سائنس, یہ کسی انسان کا نام ہے. لے کر آؤ وہ کون ہے, وہ سائنس وہ کہاں ہے, رہتی کی در ہے سائنس. پھر میں اس سے پوچھوں گا نا سوال جواب کہ بھائی تیرے مطابق کیا ہے بتا دے, کیونکہ میرے مطابق جو ہے وہ تو میں بات کرتا ہوں نا, میں تو کیمرے پہ آتا ہوں. میرا نام ذیشان ہے, تو ذیشان کیا کہتا ہے وہ ذیشان بتائے گا, ذیشان کی ویڈیوز بتائیں گی. ذیشان کا خدا کیا کرتا ہے ذیشان بتا رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے, ریکارڈ کر کے دکھاتا ہے. سائنس جو کہتی ہے اور کرتی ہے اور پروف کرتی ہے, تو وہ جو سائنس کر رہی ہے, کہہ رہی ہے, پروف کر رہی ہے, کہاں پہ کہہ رہی ہے, کون سا کیمرہ ریکارڈ کر کے, سائنس کون سا یوٹیوب چینل چلاتی ہے. ایسے بات کرو, یہ نہ کہو مجھے سائنس سائنس سائنس. واٹ از سائنس؟ اگر سائنس کی بات کی تو سائنس کی بیسک ڈیفینیشن مجھے بتاؤ, اور پھر اس ڈیفینیشن کے مطابق خود عمل کرو, ورنہ ڈیمانڈ نہ کرو بیوقوفوں کی طرح. تو یہ ہیں لوگ اس زمین پہ, 8 ارب انسان اور 6 ارب ان میں سے کافر, اور 2 ارب آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ جن کو لوگ کہتے ہیں نا یہ مسلمان ہیں, وہ خود لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے. بچا کون؟ بریلوی کے نزدیک دیوبندی کافر, اور دیوبندی کے نزدیک بریلوی کافر. اہل حدیث کے نزدیک یہ, اور ان کے نزدیک وہ. قادیانی کے نزدیک تو بریلوی دیوبندی اور یہ سارے کے سارے کافر, اور ان سب کے نزدیک کافر قادیانی کافر. یہ تو آپس میں گتم گتا ہے بھیا. ان کا تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اصلی مسلمان ہے کون سے. ان میں کسی کو اپنے آپ کو مسلمان سے بتانے کے لیے لگانا پڑتا ہے کہ میں شیعہ مسلم ہوں, یا میں قادیانی مسلم ہوں, یا احمدی مسلم ہوں, یا میں بریلوی مسلم ہوں, یا میں دیوبندی مسلم ہوں. یہ what the hell is going on. مسلمان ہونے پہ بھی کسی کو شرم آتی ہے اب. یہ وہ دور ہے, خود کو مسلمان کہنے میں شرماتا ہے ایک مسلمان. یہ نہیں کہتا آئی ایم اے مسلم, نہیں,
آئی ایم اے سنی مسلم, آئی ایم اے شیعہ مسلم, فلاں مسلم. میں بھی اپنے ساتھ کبھی کبھی بولتا ہوں, جان کر بولتا ہوں سنی مسلم. وہ لگانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ قرآن اور سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرنے والا مسلمان ہوں, پریکٹیکل مسلم. اس طرز پہ میں لگاتا ہوں. وہ والا سنی نہیں, وہ جو سنی ٹنی, وہ جو مرزا انجینئر بولتا رہتا ہے سنی ٹن ٹن سن سنا کے ٹنی, وہ والا نہیں. وہ بریلویت والی چیز نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئی. تو آئی ایم اے مسلم, میں ایک مسلمان ہوں اور دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں, اور اللہ اس کائنات کا بادشاہ میری مدد کر رہا ہے. اور میں ایک گیمر بھی ہوں, فری لانسر بھی ہوں, پریچر بھی ہوں, ٹریولر بھی ہوں, رائٹر بھی ہوں, اور بھی بہت کچھ ہوں. اور یہ سب اللہ کے فضل سے میرے رولز ہیں اور کریکٹرز ہیں, اسکلز ہیں. بٹ یہ سب بتانے کا پرپس کیا ہے؟ یہی کہ یہ اسلام کا یہ کام کرنے والا کسی گاؤں دیہات سے اٹھ کے نہیں آیا. آگے سمجھ, جس کو تم آ کے کمنٹس پہ جو بکواس کرتے ہو نا, جا کے نفسیاتی مریض جو ہے نا ڈاکٹر سے علاج کرا. ابے ڈاکٹروں کو مجھ سے علاج کروانے پڑتے ہیں اللہ کے فضل سے. اسپتالوں کے کیسز پہ کام کیا ہے میں نے, جہاں پہ لا علاج وینٹیلیٹر پہ لوگ مریض پڑے تھے. آگے سمجھ, جب ڈاکٹروں کو مینٹل ڈپریشن اور ایشوز ہوتے ہیں نا, تو چھپ چھپا کے میرے ان باکس پہ پہنچے ماضی میں کہ ہیلپ کر دو. ایک آیا تھا ڈاکٹر, کوئی بہت بڑی اس کا ہاسپٹل تھا, پتہ نہیں کیا تھا, کلینک تھا, کوئی بہت بڑا تھا, اچھا خاصا. وہ آیا تھا اپنی ہیلپ کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے. تو ڈاکٹر کو آنا پڑا, ریٹائرڈ آرمی آفیسر میرے سے جو ہے نا کاؤنسلنگ کوچنگ لے کر گئے میں. اللہ کا فضل ہے. بتانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تم لوگوں کو لگتا ہے وہ للو بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے نا, ایسی کیمرہ اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے. بیٹا اگر میں تم لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی لینگویج و گرامر یہی ہے نا. گیم کھیلنے والوں کی, ویڈیو اور فلمیں دیکھنے والوں کی, ہالی ووڈ ٹالی ووڈ دیکھنے والوں کی, وہ لینگویج ہی یہی ہے. میں کیا کروں؟ مجھے تو بات کرنی ہے نا اس نسل سے جس کو گمراہ کیا جا رہا کہ دیکھو یہ مذہب کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں, ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, یہودیوں میں, سکھوں میں, پارسیوں میں, قادیانیوں میں, شیعوں میں, ان کے اتنے بڑے بڑے فن خان, یہ دھنا دھن کئی گھنٹوں کے لیکچر دینے والے, کیا ہے دیتے نا کتنے گھنٹوں کے لیکچر. کبھی اپنے ہاتھ سے مچھر کو مار دینا, مکھی کو مار دینا, دبا دینا, مار کے پچکا دینا, ایسے پچکا دینا, اور ان کے ہاتھ پہ رکھ دینا, کہہ دینا اس کو اب دوبارہ زندہ کرو. تم کر لو یا اپنے خدا سے کروا لو. اگر قادیانی اور شیعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکیں گے. اگر اللہ سے بھی مدد مانگیں گے تب بھی نہیں ہوگا زندہ. اللہ تو سچا خدا ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن وہ ان سے اس لیے نہیں ہوگا, اور وہ اس لیے نہیں کروا سکیں گے کیونکہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کام کریں گے. اللہ ان کے جھوٹے مذہب کو سچا ثابت نہیں کرے گا. میں نے اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیا کہ اسلام سچا دین ہے. اللہ نے میری مدد کی اور مردے زندہ کی ہے, میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ زندہ کر دیا. تو رنکی کی چھوڑ پہ کرتا ہوں کہ نہیں کر سکتے یہ لوگ. ہندو, عیسائی, یہودی, پارسی, سکھ, مولد اور یہ سب لوگ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے تو مذہب ہیں ہی جھوٹے اور خدا بھی جھوٹے. دنیا میں دو طرح کے لوگ مل جائیں گے, ایک تو جو خدا کو مانتے ہیں, پھر ان خدا کو ماننے میں جھوٹے خدا بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں, یہی کرسچن, ہندو, یہودی وغیرہ. ایک وہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ ایتھسٹ ہے. جو ایتھسٹ ہے وہ کس سے کروائیں گے؟ وہ خود بھی نہیں کر سکتے اور کروا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو گاڈ کو ہی نہیں مانتے. تو کس سے کرائیں گے؟ جو گاڈ کو مانتے ہیں وہ جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں. اللہ کو تو وہ انکار کرتے ہیں, اللہ کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو جو اللہ کو ریجیکٹ کر رہا ہے اللہ اس کو کی ہیلپ کرے گا؟ اس لیے ان کی بھی نہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں, غیر مسلموں کو بھی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور وہ اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. ہاں, غیر مسلموں کو دھوکہ دے کے اپنے مذہب میں لے جاتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر دھوکہ دے کے مسلمانوں سے بھی ٹریپ کر کے اپنے مذہب میں لے جاتے ہیں. یہ ہیں قادیانی شیعہ ٹائپ کے لوگ. ان لوگوں کے مذہب جھوٹے ہیں, اس لیے ان کی مدد نہیں ہوگی, اور اس لیے یہ بھی مردے بھی زندہ نہیں کر سکتے. تو بھائی میں نے یہی بات کہی کہ میں ہوں پریکٹیکل. جب ریسرچ پیش کر دی, سب کچھ کیا, اور اس کو نہیں مانا جا رہا, حالانکہ ماننا اسی کو چاہیے, وہ اور بھی پاورفل ہیں. میرے پاس جو نشانیاں وہ تو اتنی لاتعداد ہو گئی ہیں, اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب تو مقابلہ ناممکن ویسے بھی تھا اور اب تو ہے ہی, پریکٹیکلی بھی ناممکن ہے. اگر کوئی بھی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے مقابلے کا ہے, میری مقابلے کا ہے, میری ٹکر کا ہے, ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر. غیر مسلموں سے تو کوئی بھی نہیں ہے, اور مسلمانوں کی اکثریت 99% مسلمانوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے. دنیا کے تمام غیر مسلم پلس دنیا کے 99% مسلمس, جس میں کچھ بھی شامل کرو جو وہ سو کالڈ مسلمس, یہ سب, یعنی کہ میں ریشو نکالوں گا تو 99% پیپل آف دا ورلڈ
بلکہ 99.99% پیپل آف دا ورلڈ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وہ میرے مخالف کھڑے ہو جائیں آ کر، میں اسلام کی سچائی کے لیے ہو، اور وہ اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے میرے مقابلے پر آئیں اور زمین اور آسمانوں کے اندر کنٹرول دکھائیں اور وہ سب کچھ پرفارم کریں جو میں نے کیا، تو وہ عاجز ہو جائیں گے میرے مقابلے پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا تھا، اس دور کے اندر عربی کے ایکسپرٹ تھے، بڑے فن خان بنے ہوئے تھے، ہمیں عربی میں یہ کمال ہے وہ کمال ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دی عربی زبان میں، آ جاؤ مقابلے پر اب، اور لگا دی وہ آیت، لگوا دی آیت، لگا دو چیلنج، جاؤ اس جیسی صورت لے کر آؤ، انا اعطیناک کل کوثر، یہی لگی تھی نا، پڑھ لینا تاریخ میں، بے بس ہو گئے۔ تین کیا، انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تین اسٹیٹمنٹ پہ گیم ختم، پورا عرب بے بس ہو گیا، وہ عرب جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا عربی کا، بے بس ڈھیر ہو گیا زمین پر، چیلنج مقابلہ شکست نہیں دے سکا۔ میں کیا لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، یہ دنیا اس وقت جو دنیا کے اندر میڈیا چل رہا ہے، میڈیا وار چل رہی ہے، پوری دنیا میں میڈیا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور جی اے آئی آ گیا، فلانا آ گیا، ڈھماکہ آ گیا، ہے نا، یہ کارنامے وہ کارنامے، کرائیونک انسٹیٹیوٹ مردے زندہ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، لاکھوں ڈالر چھاپ رہا ہے لوگوں سے لے کے، گھو کا گھنٹہ کچھ نہیں اس سے، بس لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، وہ یہ سب کرنے میں لگے ہیں، ایلن مسک پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں لگا، اور پاکستان کا ذیشان رشاد اللہ کے فضل سے کرا کے بھی بیٹھ گیا مردے زندہ، مردے بھی زندہ کر چکا، بارش بھی برسا چکا، بارش بند بھی کر چکا، سب کچھ کر چکا، اور اللہ کی مدد سے کر گیا، کرا کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا آرام سے، الحمدللہ، ڈن 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 ڈن، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن فار ایور۔ انجینئر کیا ڈیمیج کرے گا جو ڈیمیج لیجنڈ نے کیا؟ انجینئر تو بابوں کے خلاف بھونکتا ہے نا، اولیاء اللہ کے خلاف بھونکتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف بھونکتا ہے، اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، انہیں ڈیگریڈ کرتا ہے، انہیں ڈاؤن فیل کرواتا ہے، میں ان کو اپ گریڈ فیل کرواتا ہوں، دے آر دا مائٹی واریئرز آف اسلام۔ ہاں، اولیاء اللہ کیا ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اپنی نرمی سے، پیار سے، محبت سے دین کی دعوت دے کے چلے گا، اور لاکھوں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا، صحابہ نے بھی کیا، نبیوں نے بھی کیا۔ اب لیکن اس دور میں دیکھا ہے تو جو سارا نرمی سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، اس کو ٹیک فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، تو کچھ ہے ہی نہیں، تو شہی کوئی نہیں، تو فلانا ہی نہیں، تو پھر لو، پھر آ گیا لیجنڈ آف اللہ، تلوار اٹھا کے ہاتھ میں، روحانی تلوار لے کر آیا، اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا، سب کو کاٹ کاٹ کے الگ کر دیا، ٹکڑے اڑا دیے جھوٹے خداؤں کے نام کے، جو کہتے تھے جی یہ گاڈ ہے، فلاں گاڈ ہے، فلاں، تو آ جاتے نا۔ تو گیمر نے جو کام کیا، تو گیمر تلوار لے کے آ گیا، شیلڈ اور تلوار ہاتھ میں تھی، اور گیمر میدان میں آیا، سارے باطل خدا پاش پاش ہو گئے زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا نا، بتوں کو توڑ دیا تھا، انہوں نے فزیکلی بتوں کو توڑ دیا تھا، اور ایک بڑے بت پہ لے آ کے ہتھوڑا رکھ دیا تھا، اور جب لوگوں نے پوچھا ہی کس نے کیا، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے اس بت سے پوچھ لو نا، اس بت سے، اس سے پوچھ لو کس نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو میں تمہیں اس کی پھکی دے دیتا ہوں اسی بات پر، کہ بھائی میں نے روحانی تلوار، روحانی گرز لے کر سارے جو گاڈس بنے ہوئے تھے نا، ان سب کو توڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اور جو میرا روحانی گرز ہے، اب میں نے وہ اللہ کو دے دیا کہ اللہ یہ رکھیں اپنا گرز اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ اب تم لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے کسی کو کہ بھائی یہ سارے باطل، سارے گاڈس کدھر غائب ہو گئے، کوئی گاڈ بادل بھی نہیں بنا پا رہا، کوئی گاڈ اپنا نام ہی نہیں لکھ پا رہا، کوئی گاڈ کتا بلی بھی نہیں بنا سکتا، اللہ کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو یہ جو اتنے سارے نام بنائے ہوئے، اتنے سارے کہاں مر گئے، کہاں چھپ گئے، کدھر گئے؟ ان سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور چلو مردہ مچھر زندہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آندھی طوفان نہیں ہو رہے، اب آندھی طوفانوں سے کیا پتہ لگاؤ گے؟ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، آسمان و زمین کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ایک بادل بنا دیں وہ لوگ اور لکھ لیں اپنا نام، ہر علاقے شہر کے اندر موجود ہیں بندہ، اٹھاؤ اپنے اپنے کیمرے، شروع ہو جاؤ، بھیجیں وہ تمہارے پاس اپنے بادل، میرا اللہ تو بھیج دیتا ہے۔ تو بھائی اگر نہ ہو سکے تو پھر اللہ ہی سے پوچھ لینا، اللہ ہی سے پوچھنا کہ یہ جو اس کے پاس جو بادل آتے ہیں اور آپ کے نام میں تبدیل ہوتے ہیں، یہ کام آپ کے علاوہ کون کرتا ہے اگر آپ نہیں ہیں؟ ہم تو آپ کو نہیں مانتے، پوچھو اللہ سے کہ اللہ تمہیں کیا جواب دے، پوچھو، وہ تو پکارنے والی کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، تمہیں اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا تو یہ میرا قصور نہیں ہے، لیکن وہ دل میں باتیں ڈال دیتا ہے اور بندے کو سمجھ بھی آ جاتا ہے، لیکن ایروگینس میں مانتا نہیں ہے، کیونکہ مانے گا تو سرنڈر کر دے گا، سرنڈر کرنے کا مطلب اسلام قبول کرنا، تو اسلام قبول کر لو، اسی میں نجات ہے، کیا ہے کاہے کو اپنا ٹائم برباد کر رہا ہو، مقابلہ نہیں ہے اپنے ساتھ کسی کا بھی، اللہ کے فضل سے، یو کین ناٹ ایون ڈیفیٹ می ایور،
میں نے پرفارم کر دیا، اب آ جاؤ جس کو پرفارم کرنا ہے، یہ گھوڑا میدان، اپنا اپنا گھوڑا لاؤ اور دوڑا کے دیکھ لو، اپنا اپنا یوٹیوب چینل بناؤ، مقابلے پہ آ جاؤ، جہاں مرضی پرفارم کرو، تمہارا پاس بھی شہر ہے، تمہارا ملک، تمہارا سٹی، تمہارا میڈیا، تمہارے کارناموں پہ تمہارا میڈیا گواہیاں دے، کیونکہ جو تم کرو گے پھر اس میں فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشنیں ہوں گی، پھر تمہارے گاڈس کے نام تمہارے سر پہ آئیں گے کہ وہ تمہاری مدد کر رہے ہوں گے کہ جی یہ ہمارا بندہ ہے، یہ دیکھو ہمارے سگنیچر، ہمارے دستخط کے سائے میں کام کر رہا ہے، ہماری اتھارٹی کے زیر سایہ کام کر رہا ہے، ہمارا آشیواد ہے اس کے اوپر، یہ ہمارا ہے، تو وہ آئیں تمہارے سروں پہ اپنے آشیواد دیں اور تم وہ کام کرو ان کے لیے۔ ہم نے تو کام کیا، ہمارے خدا نے اپنا آشیواد دیا، اپنی مدد دی، اپنی سپورٹ دی، اپنی ہیلپ دی کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ کام کر رہا ہے اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اب کسی کو کچھ اکھاڑنا تو اکھاڑ لے، اٹس اے سمپل تھنگ۔ گیمنگ میں آؤ پرفارم کرو، کتابیں بند کر دو بھیا، کتابوں کی بحث وحث بند کرو، یہ کرنی ہے تو مولانا، ہاں اگر کتابوں سے بحث کرنی ہے جاؤ مولانا ابرار ان سے کر لو، ہی از اے گڈ ون فار دا بکس ٹائپ تھنگ، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کرو، ان لوگوں سے کرو، آئی ایم ناٹ اے بکس ٹائپ آف پرسن۔ کتابوں کا جہان اور ہے، پریکٹیکل کا جہان اور ہے، لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ، 21ویں صدی کا گیمر ہے، کافی ہے، اللہ